الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. یا دان بے دیا اکھیاں اجرون دیا آنا ہے محبوب میرے آنا ہے محبوب میرے راواں ملزنون دیا آنا ہے محبوب میرے راواں ملزنون دیا راواں ملزنون دیا. اسی غلام رسول اللہ دے لبات لب میں صلی اللہ دے لبات لب میں صلی اللہ دے دسنا وظیفے سانو سونے دا ورد فرقان دیا دسنا وظیفے سانو سونے دا ورد فرقان دیا نہیں محبوب میرے کلام دیا کلام دیا. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف آج کیوں چھا رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع النور شریف اپنی برکتوں
کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ویسے تو حضرات گرامی ازل سے لے کر آج تک اور قیامت تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، لیکن بالخصوص اس مہینے کے اندر ہم اہل سنت و جماعت یا یوں کہہ لیجیے یا رسول اللہ کہنے والے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک غیر مسلم یہودی مصنف لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو مٹا دے، ختم کر دے، پھر کائنات کو تخلیق فرمائے، پھر اس کے بعد جب کہ وہ اپنا خبیر بھی بھول چکی ہو تو رب تعالیٰ کائنات کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائے۔ فرمائے رب اے کائنات بول کیا بولتی ہے؟ تو وہ مصنف کہتا ہے، غیر مسلم یہودی مصنف وہ کہتا ہے کہ جانتے ہو سب سے پہلے کائنات کے منہ پر جو لفظ آئے گا وہ لفظ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حضرات گرامی ذرا آگے بڑھیے، ایک اور یورپین مصنف لکھتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جس ڈگر یعنی جس راستے پر انسانیت چل رہی تھی، اگر وہ راستہ ایسے ہی اختیار کرتے رہتے تو وہ کہتا ہے کہ انسان نہ ہوتے بلکہ جانور بن چکے ہوتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ حقوق اللہ بھی بھول چکے تھے، حقوق العباد بھی بھول چکے تھے، اللہ کے حق بھی بھول چکے تھے اور بندوں کے حق بھی بھول چکے تھے۔ حضرات گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ اس قدر رب کے حق بھول چکے تھے کہ رب کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ پتھروں اور درختوں کو پوجا کیا کرتے تھے۔ حقوق اللہ سے اس قدر وہ غافل ہو چکے تھے اور حقوق العباد سے وہ اس طرح غافل ہو چکے تھے کہ لوگ زمینوں کے بنیاد پر اور چوپاؤں اور جانوروں کی بنیاد پر آپس میں الجھ پڑتے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے اور حضرات گرامی اس لڑائی جھگڑے سے خون کی ندیاں بہتی، وہاں تک نہ تھمتا وہ لڑائی جھگڑا بلکہ ان کی نسلوں میں چلتا۔ یہ حال تھا کہ لوگ حقوق اللہ بھی بھول چکے تھے، حقوق العباد بھی بھول چکے تھے، لیکن میرے آقا اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے درس انسانیت بیان فرمایا تو حضرات گرامی اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ یہ ہوا وہ جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے ہوئے۔ اس ماحول کے اندر جس کے اندر گرامی مرکز ماں باپ کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی کے نوک کے برابر بھی مقام نہیں حاصل تھا، ایسے ماحول کے اندر جہاں حضرات گرامی ماں باپ کو بیچا جاتا تھا، ایسے ماحول کے اندر جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جنگا کوئی آپ کی ہوئی تو آپ نے فرمایا لوگوں کیا کر رہے ہو؟ ماں باپ بیچنے کی چیز نہیں، ماں باپ کے قدموں کے نیچے تو رب نے جنت کو رکھا ہے۔ اور ایسے ماحول کے اندر جہاں جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی وہ منہ چھپاتا پھرتا، ایسے ماحول کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو مقام عطا فرمایا۔ فرمایا لوگوں بیٹی زحمت نہیں ہوتی بلکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ حضرات گرامی میرے آقا نے دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا، ماں باپ کو مقام عطا کیا اور بیٹی کو جہاں زحمت سمجھا جاتا تھا میرے آقا کی آمد کی برکت کی وجہ سے کوئی بیٹی زحمت نہیں بلکہ میرے آقا کی آمد کی برکت کی وجہ سے وہ رحمت بن۔ تو یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات، اور اس لیے قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا کہ تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان کیا،
کیا کیا؟ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہر انسان کے لیے رحمت ہے، ہر انسان بلکہ ہر نوع انسان، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ تو انسان ہے، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضرات گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رحمت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی، احسان نے فرمایا، آپ جیسی نعمت سے نوازا، احسان نے جتلایا، خوبصورت چہرہ عطا کیا، احسان نے جتلایا، اور حضرات گرامی بولنے کی قوت، کوئی گویائی عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، لیکن حضرات گرامی ایک مقام پر رب نے احسان جتلایا، وہ کون سا مقام ہے؟ وہ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، قرآن میں رب فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب کے امتیوں، اے مومنوں، میں نے تم پر احسان کیا، الہی تو نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن احسان جتلایا نہیں، لیکن الہی کیا وجہ ہے؟ لیکن جب تو اپنے محبوب کو ہمیں عطا کر رہا ہے، فرما رہا ہے میں نے مومنین پہ احسان کیا، حضرات گرامی رب کی طرف سے جواب آتا ہے اے بندو، اے لوگو، باقی کسی نعمتوں کی حیثیت میرے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن خانہ اللہ کے خانہ قدرت میں جس نعمت کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ میرا پیارا محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب کائنات نے فرمایا اے مومنوں، میں نے تم پہ احسان کیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا۔ حضرات گرامی محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا، دنیا میں کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا، وہ تو خالق اور مالک ہے جس نے محبوب اپنے لیے بنایا تھا اور عطا ہمیں فرما دیا، ہمیں دے دیا۔ پھر حضرات گرامی یہ رب کا فضل نہیں تو کرم ہے، کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ رب نے محبوب اپنے لیے بنایا تھا، عطا ہمیں فرما دیا۔ اس لیے رب فرماتا ہے اے مومنوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنی سب سے محبوب چیز، اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ رب کے نزدیک کسی اور نعمت کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں، رب کی بارگاہ میں جس عظیم نعمت کی وقت اور قدر ہے تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے فرمایا میں نے مومنین پہ احسان فرمایا۔ حضرات گرامی ہم احسان فراموشوں کے احسان مند ہیں، ہم پہ دنیا دار کو احسان کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دنیا دار کو بات کر رہا ہوں، رب نے نعمت پر احسان ہی جتلایا، سب کچھ ہمیں عطا کیا، لیکن جب اپنا محبوب عطا کیا تو فرمایا مومنین پر احسان کیا، تو پھر حضرات گرامی ہمیں احسان کے بدلے میں شکریہ تو ادا کرنا چاہیے۔ احسان کا شکریہ کیا ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں اور اس کا ان کا ذکر اٹھتے بھی کرے، بیٹھتے بھی کرے، چلتے بھی کرے اور سوتے بھی کرے، یہ احسان کا شکریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ کرے، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے جنت میں سے اس کو میں کچھ بھی حصہ نہیں دوں۔ حضرات گرامی معلوم اور ثابت ہوا کہ میرے آقا کا ذکر جنتیوں کا خاص ذکر ہے، اور میرے آقا کا ذکر بتا کر کے بندہ دنیا بندہ دین بن جاتا ہے اور بندے کے مقدر جاگ اٹھتے ہیں، اور حضرات گرامی جو میرے آقا کا ذکر کرتا ہے میرے رب کے بھی قریب ہو جاتا ہے، رب کے حبیب کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنین پہ احسان کیا۔ ہم احسان فراموش نہیں بلکہ ہم رب کے اس احسان پر اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، رب کے حبیب کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور رب کی بارگاہ
बारगाह में अर्ज करते हैं, इलाही तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने महबूब बनाया अपने लिए था, अता हमें फरमा दिया। हज़रात गिरामी, हकीकतन इस अजीम एहसान का इजहार तो क़यामत वाले दिन होगा। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को रखा होगा। रब कुरान में फरमाता है, वाला सौफ युक्ति का रब्बु का फतरबा, अल्लाह फरमा रहा है, अन करीम महबूब प्यारे, मैं तुम्हें इतना दूंगा महबूब प्यारे, तो राज़ी हो जाएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सहाबा किराम मेरे आका की खिदमत में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आप कैसे राजी होंगे? जस्तजू की अर्ज की, या रसूलुल्लाह आप कैसे राजी होंगे? और हज़रात गिरामी जानते हो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या फरमाया? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरे सारे उम्मती मुझसे मोहब्बत करने वाले और रब के ने जो मेरी सूरत में मेरे उम्मतियों को नेमत अता की उस पर शुक्र अदा करते हैं, जब तक वो सारे के सारे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, मैं मोहम्मद राजी नहीं हूँ। हज़रात गिरामी फिर रब का भी जिक्र करे और रब के हबीब का भी जिक्र करे, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उम्मती जन्नत में नहीं चले जाए। अल्लाहु अकबर। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन सारे नबी अपनी उम्मतियों को लेकर जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, लेकिन जन्नत का दरवाजा खुलेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा और रब ताला जन्नत का दरवाजा खोलेगा, और सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और उसके बाद जो जन्नत में दाखिल होंगे वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। तो फिर हज़रात गिरामी सरकार का हम जिक्र करें कि ना करें? अपने दिलों से पूछो, जिनकी वजह से हमें ये खूबसूरत चेहरे मिले, अल्लाह ताला ने खूबसूरत बुलाते अता फरमाई, सब कुछ रब ताला ने अपने हबीब के सदके से अता किया। और मुहावरा है कि जिसका खाए उसी के गीत गाए। हज़रात गिरामी, हम सरकार का खाते भी हैं और उनके गीत भी गाते हैं और सरकार से मोहब्बत करते हैं, फिर उसको मोहब्बत को दिलों में नहीं रखते, उस मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। कैसे? हम जिक्र खुदा भी करते हैं, जिक्र मुस्तफा भी करते हैं। दूसरी हज़रात गिरामी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ये जिक्र खुदा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज जो लोग हमें जिक्र मुस्तफा से रोकते हैं, मैं उनको ये जवाब दे रहा हूँ, जो कहते हैं जिक्र मुस्तफा ना करो, मिलाद मुस्तफा ना करो। हज़रात गिरामी, मिलाद भी मेरे आका का जिक्र है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया का जिक्र इबादत है, और फरमाया सालिहीन का जिक्र ये गुनाहों का कफारा है। तवज्जो चाहूंगा हज़रात गिरामी, थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाएं। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक हम जिस नबी का जिक्र करेंगे वो इबादत है कि नहीं है? तो हज़रात गिरामी तवज्जो, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जिस नबी का जिक्र करें वो तो इबादत हो, जो इमामुल अंबिया हो उनका जिक्र इबादत क्यों नहीं? और फिर दूसरी बात जो हदीस में बयान की गई कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सालिहीन का जिक्र ये गुनाहों का कफारा है। हज़रात गिरामी, सालिहीन का जिक्र अगर गुनाहों का कफारा है, जो इमाम सालिहीन है जिनकी वजह से सालिहीन बने, उनका जिक्र गुनाहों का कफारा क्यों नहीं? इसलिए हज़रात गिरामी, हम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर हम अल्लाह के हबीब के जिक्र करके इबादत भी कर रहे हैं, अपने गुनाहों का कफारा भी कर रहे हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों तवज्जो चाहूंगा, रब फरमाता है, ऐ महबूब प्यारे, हम पहले रसूलों की खबरें आप पर बयान करते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके दिल मुबारक को तसल्ली सवाब बन जाए, तसल्ली पहुंचे, तसल्ली का सबब बन जाए। हज़रात गिरामी, इस पर भी तवज्जो चाहूंगा। अगर यकीनन पहले नबियों की खबर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को तस्कीन पहुंचाती है, तो हज़रात गिरामी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमारे दिलों को तस्कीन और राहत पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? यकीनन पहुंचाता है। इसलिए हम कहते हैं, अलल ईनान कहते हैं, हम अपने गुनाहों के कफारे करेंगे और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ राहत और सुकून हासिल करने के लिए मिलाद करते हैं और करते रहेंगे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक
کرے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم قدیش مولا کی دھن، مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا یا رسول اللہ۔ اس لیے حضرات گرامی اللہ کے رسول کا ذکر کیجئے اور شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب اپنے لیے محبوب بنایا تھا اور عطا ہمیں فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رب کے ذکر سے جدا کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پیارے ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا دیا ہے اور ملا کر کے آپ کے ذکر کو بھی اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ گویا کہ رب فرما رہا ہے محبوب پیارے جو ذکر تیرا کرے گا وہ حقیقت میں میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہمارے ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو ہم ذکر خدا بھی کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الہی معبود تو نے بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں فرما دیا، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، یہ سوال ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا تم نیچے کی بات کر رہے ہو، میرے آقا کا میلاد تو خود رب نے فرمایا، میرے آقا کا میلاد خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے۔ کیسے؟ حضرات گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں میں ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ اس لیے حضرات گرامی ہمیں کسی سالوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، مہینوں کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو ہر پیر کو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر پیر کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہوا کہ میرے آقا نے خود اپنا میلاد منایا، اب سوال کے صحابہ نے منایا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھ کر محو گفتگو کر رہے تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلاسکم، اے میرے غلاموں تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو کام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ دو کام کون سے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ پہلا کام یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمایا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان کیا ہم اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی یا یوں کہہ لیجئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا یہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کیا تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں ہم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کہ جس رب نے ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمایا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا تھا اور ہمیں عطا کر دیا۔ صحابہ نے قسم اٹھا کر فرمایا، میرے آقا نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ بات نہیں کہ مجھے تم پر شک تھا، اصل میں بات یہ ہے، راز یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں، وہ مجھے خوشخبری دے کے چلے گئے ہیں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ رب تعالیٰ تمہارے اس کام سے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جو میرے آقا کا میلاد مناتا ہے رب تعالیٰ اس بندے پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی خاطر فخر محسوس کرتا ہے۔ حضرات گرامی معلوم ہوا میرے آقا کا میلاد رب نے بھی منایا، رب کے حبیب نے خود اپنا میلاد منایا اور صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا۔ اور حضرات گرامی میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا کے ذکر سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ امام شیخ مہدی الفاسی لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو تو جس کا سینے میں ٹھنڈک آ جائے سمجھ لیجئے اس کے دل میں دھڑکنے والا دل کسی عام بندے کا نہیں بلکہ مومن کا دل ہے۔ اور حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
मजनू रेत पर लैला लैला लेकर मिटा रहा था, लिखता है मिटा देता है, लिखता है मिटा देता है। किसी ने सवाल किया मजनू से, मजनू ये तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैं लैला लैला लेकर इसलिए मिटा रहा हूँ कि मुझे लैला लिखने से राहत और सुकून मिलता है। मैंने कहा अगर मजनू लैला लिखे तो उसको राहत और सुकून मिलता है, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इश्क में डूबकर, मोहब्बत रसूल में डूबकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करे, क्या इनको राहत और सुकून नहीं मिलेगा? इसलिए हज़रात गिरामी, हमने किसी की तरफ नहीं देखना, हम इंसान फरामोश नहीं। रब ने हम पर एहसान किया कि महबूब अपने लिए बनाया था, अता हमें कर दिया। और खुद कुरान फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान किया। अल्लाह ने बेशुमार हमें नेमतें अता की, किसी नेमत पर एहसान नहीं गिनाया। जब महबूब की बारी आई तो जब महबूब अता किया तो रब ताला ने फरमाया ऐ मोमिनो मैंने तुम पे एहसान किया। हज़रात गिरामी, मोमिनों पर एहसान हुआ है और मोमिन एहसान फरामोश नहीं हो सकते। अगर कोई सरकार की आमद पर खुश नहीं होता तो इसका कसूर नहीं है, उसके दिल में ईमान नहीं है, क्योंकि रब फरमा रहा है मैंने ये एहसान मोमिनों पे किया है। तो जो मोमिन है इंशाअल्लाह वो अल्लाह का भी जिक्र करेगा, अल्लाह के हबीब का जिक्र भी करेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। मौला तेरे महबूब बनाया अपने लिए था, अता हमें फरमा दे। हज़रात गिरामी, मालूम और साबित हो गया कि मिलाद मनाना ना कोई शिर्क है, ना कोई बिदअत है, ना कोई दूसरी बात है। मिलाद मनाना आज की बात नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुए, हज़रात गिरामी मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में जुलूस थे और मदीनतुल मुनव्वरा की जो बच्चियां थी वो अपनी छतों पर चढ़कर ये कह रही थी तारा अल बद्रु अलैना मिन सरियतिल विदाई वाजब अल शुक्र अलैना, कि अल्लाह का शुक्र है कि आज हम पर चंद्रमा का चांद तलू हो गया। रात गिरामी, इससे मालूम हुआ कि जुलूस भी कोई नई बात नहीं, ये जुलूस मदीने की गलियों में निकला और आज हम भी निकाल रहे हैं। ये कोई बिदअत नहीं, बल्कि ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने निकाला गया और ये जो शेर पढ़े गए ये शेर भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़े गए। रात गिरामी, मेरे आका ने मना नहीं किया तो मालूम और साबित हुआ कि मेरे आका की आमद पर जुलूस निकालना और सरकार की मोहब्बत में डूबकर, सरकार के इश्क में डूबकर मिलाद मनाना ना ये बिदअत है ना शिर्क है, बल्कि ये जायज़ काम है। और मैं जरा आगे बढ़ के ये बात करूं तो ये आला ज़र्फ वालों का काम है मिलाद मनाना, क्योंकि हज़रात गिरामी वो जो नजार की आला घराने की बच्चियां थी वो पढ़ रही थी तारा अल बद्रु अलैना, तारा अल बद्रु अलैना। मालूम होगा आला ज़र्फ बंदा जो है जिसके अंदर कोई ज़मीर है या ज़र्फ है वही मेरे आका का मिलाद मना सकेगा, दूसरा मना समझ लीजिए। जिसके अंदर कोई ईमान की हरारत है, मोहब्बत रसूल उसके दिल के अंदर है, इश्क रसूल है, तो वही सरकार की आमद पर खुश भी होगा, क्योंकि मेरे आका की आमद पर मोमिन खुश हुए हैं। शैतान को बड़े दर्द हुए थे, इसलिए हमने रहमान को खुश करना है, शैतान को खुश, और सरकार की आमद पर हमने जश्न मनाना है। आखिरी बात, अब सरकार के मिलाद मनाने का फायदा क्या है? बात को समेटता हूँ, मैं जो चाहूंगा सुभान अल्लाह कहें। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह जो बहुत बड़े इमाम हैं, ये वो इमाम हैं जिनको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 75 मरतबा, एक रिवायत में 72 मरतबा साल की जागती हुई आंखों से अपना दीदार नसीब फरमाया। हजरत गिरामी हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं एक मरतबा में कब्रिस्तान जा रहा था कि मैंने एक कब्र को झांक कर देखा। जब मैंने झांक कर देखा तो उसकी कब्र नूर अला नूर बनी हुई थी। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने साहब कब्र से पूछा ऐसे बेकबर आप बता तो सही तेरी ये कब्र नूर अला नूर क्यों बनी हुई है? तो उसने कहा ऐ इमाम, असल में बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी कब्र में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए थे। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हो ऐसे बेकबर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक की कब्र में तशरीफ लेके आते हैं, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, जो भी हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक की कब्र में तशरीफ लेके आते हैं। तू बता तो सही तेरी कब्र इतनी नूर अला नूर क्यों बनी हुई है? हजरत गिरामी वो साहब कब्र कहता है आई इमाम अब तूने पूछ लिया है तो सुन।
حضرات گرامی مشاہد قبر عرض کرتا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، اصل میں بات یہ ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف فرما ہوئے تو میں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ودعا کے مکھڑے کو دیکھا تو میں سرکار کے چہرے میں، سرکار کے حسن میں محو ہو گیا۔ مجھے کوئی خبر ہی نہیں کہ اتنے میں فرشتے منکر نکیر آتے ہیں، مجھے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مرتب کا بتا تیرا رب کون ہے، پوچھتے ہیں دینوں کا بتا تیرا دین کون سا ہے۔ حضرات گرامی مصعب قبر کہتا ہے میں نے ان دونوں سوالوں کا جواب نہ دیا کیونکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں محو تھا۔ حضرات گرامی مصعب قبر کہتا ہے میں نے کہا آئی امام، جب فرشتوں نے مجھ سے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس محبوب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، تو اس محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو حضرات گرامی مصعب قبر کہتا ہے میں پھر بھی خاموش رہا کیونکہ میں تو سرکار کے جلووں میں محو تھا۔ حضرات گرامی مصعب قبر کہتا ہے کہ جب میں نے تینوں سوالوں کا جواب نہ دیا کیونکہ میں تو سرکار کے جلووں میں محو تھا، اب فرشتے مجھے پکڑ کر کے میرا ٹھکانہ دکھانے لگے اور کہنے لگے تو نے سوالوں کا جواب نہیں دیا اس لیے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، وہ صاحب قبر کہتا ہے جب فرشتوں نے مجھے پکڑا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے منکر نکیر ٹھہر جاؤ، تم مجھ سے نہ پوچھو یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی وہ صاحب قبر جس کو یہ مقام ملا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم منکر نکیر سے فرمایا تم اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں بلکہ مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ حضرات گرامی جانتے ہو یہ مقام اس صاحب قبر کو کی بولا؟ توجہ ہے جی کرتے آپ کو ناظرانہ پہلی دفعہ یہ طرز لگا رہا ہوں، بتائیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کا اگر سمجھ آ رہی ہے۔ حضرات گرامی صاحب قبر کہتے ہیں اے صاحب قبر بتا مجھے یہ مقام تو نے کیسے حاصل کیا کہ سرکار نے کرم فرمایا، فرشتوں کے سوالوں پر سرکار نے جواب ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اس صاحب قبر کہتا ہے اے امام اصل میں بات یہ ہے کہ میں 12 مہینے کمائی کیا کرتا تھا اور 11 مہینے کی کمائی کے ساتھ گھر کا نظام چلاتا، گھر کا سرکت چلایا کرتا تھا۔ 1 مہینے کی کمائی کے ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب مہینہ آتا تو اس میں لنگر محمدی پکاتا، جب لنگر محمدی پک جاتا تو میں لوگوں کو کہتا لوگوں آؤ لنگر محمدی پک گیا ہے، ہم ذکر خدا بھی کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، یا حضرات گرامی یوں کہہ لیجئے ہم اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، میلاد منانے کے بعد ہم لنگر محمدی کھائیں گے۔ اس صاحب قبر نے کہا اے امام یہ عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار نے مجھ پہ قبر میں کرم فرمایا کہ جب فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے صاحب قبر بتا اس محبوب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، میں تو سرکار کے جلووں میں محو تھا لیکن جب وہ مجھے میرا ٹھکانہ دکھانے لگے تو سرکار نے اس عمل کی وجہ سے مجھ پہ یہ کرم فرمایا کہ فرشتوں کے جواب ارشاد عطا فرما کے فرمایا فرشتوں اے منکر نکیر تم اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتیں جو محبت میں صحیح العقیدہ اور میلاد جب مناتا ہے تو غیر شرعی عمل نہیں کرتا، سرکار اگر اس پر کرم فرمائے تو جب منکر نکیرن فرشتے سوال کرے وہ جواب نہ دے سکے سرکار کے چہرے کو دیکھ کر غائب ہونے کی وجہ سے تو سرکار اس پہ کرم فرماتے ہیں فرشتوں تم اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ صدائے درودوں کی آتی رہے گی جن کو سن کر دل شاد ہوتا رہے گا، اللہ اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آمین۔